بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اگر ہم اللہ کی کلام پہ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں سے ان کی مختلف صفات کی وجہ سے پیار فرماتے ہیں۔ سخاوت کی بنا پہ، انسانیت پہ، رحمت و شفقت کی بنا پہ، عبادت کی بنا پر، اور آج ہم نے جس زاویے سے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ میرا اللہ اپنی مخلوق اور اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور اس محبت کی خوبی اور وجہ، اس پیار کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ وہ سبب علم ہے، علم دین۔ علم دین کی بنا پر میرا اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ قرآن کہیں اعلان فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے لوگو یہ بتاؤ، کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس نور ہے، روشنی ہے، یہ لوگ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں جن کے پاس علم نہیں؟ تو میرے مالک نے یہاں دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اے دنیا والوں، یاد رکھنا، جن کے سینوں میں نور ہدایت ہوگا، جن کے سینے علم دین سے منور ہوں گے، ان کی برابری نہیں ہو سکتی، بلکہ میرا اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ والذین اوتوا العلم درجات۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے علم عطا کر دیا، دین کا علم، شریعت کا علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بلند و بالا درجات کے مالک ہوں گے۔ آج تھوڑی سی توجہ اس حوالے سے کیجئے گا کہ دیکھیں، ایک اس علم کو تھام کے بیٹھا ہوا ہے جو چائنا سے آیا، امریکہ سے آیا، یورپ سے آیا، مختلف سائنسدانوں سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا۔ قصہ مختصر، ایک اس علم کو تھام کے بیٹھا ہوا ہے جو زمین سے پیدا ہوا، زمین پہ آیا، لیکن ایک وہ شخص ہے جو اس علم کو تھام کے بیٹھا ہوا ہے جو زمین سے نہیں، عرش برین سے آیا ہے، آسمانوں سے آیا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو دنیا کے اوپر پھیلایا ہے۔ میرا رب پوچھتا ہے کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟
والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دین عطا فرما دیا ہے وہ بڑے بلند و بالا درجات والے ہیں۔ کتنے بلند و بالا درجات؟ ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر لیبل ٹھپا پنجاب یونیورسٹی کا لگا ہے، ایک وہ ہے جس کے اوپر سرگودا یونیورسٹی کی چھاپ لگی ہے، ایک وہ ہے جس کے اوپر اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی کی چھاپ لگی ہے۔ چلیں ان سب کو چھوڑیں اور اس کو لے لیں جس کے اوپر آکسفورڈ، کسی امریکی، برطانوی، کسی غیر ملکی یونیورسٹی کی چھاپ لگی ہے۔ ہماری نظروں میں وہ بڑا سلجھا ہوا بلند ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس کی بات میں کر رہا ہوں اسے پتہ ہے کون سی چھاپ لگی ہے، کون سی مہر اس پہ لگی ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ غور کرنا۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کائنات کے لوگوں جن کے پاس دین کا علم ہے یہ محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ مہر مصطفیٰ کی وراثت کی لگی ہے۔ اور محبوب کائنات نے فرمایا کہ انبیاء کرام نہ کو درہم چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ دینار چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ دولت نہیں چھوڑ کے جاتے جو بطور وراثت بعد والوں میں تقسیم ہو۔ انبیاء کرام اس دنیا سے چھوڑ کے جاتے ہیں تو علم دین چھوڑ کے جاتے ہیں، اور یہ نصیبے کی بات ہے جس کو مل جائے۔ عزیز دوستو، یہ وہ علم ہے، یہ خوبی ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کی، پیار کیا، کہیں حزب اللہ کہا، کہیں کامیاب کہا، کہیں راشدون کہا، اور کہیں میرے مالک نے محمد کے یاروں کو، جانثاروں کو اتنی عظمتوں سے نوازا کہ بعض اوقات حصول دین کی تڑپ، حصول علم کی تڑپ نبی کے پروانوں اور جانثاروں کے دلوں میں دیکھ کر اللہ رب ذوالجلال ان کی عظمت میں آسمانوں سے قرآن نازل فرمایا کرتا تھا۔ غور کیجئے، ایک بار امام کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مسکین صحابہ، غریب صحابہ امام کائنات علیہ السلام کے پاس تشریف رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام سے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں چند مکہ کے سردار محبوب کائنات کے پاس آئے، عیینہ بن حصن فزاری اور اقرا بن حابس تمیمی، دونوں محبوب کائنات کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں، یہ دونوں مسلمان نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں، مکہ کا دور ہے، قریش کے سردار ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے لیے کوئی الگ وقت مختص کریں، متعین کریں، اس دوران آ کر ہم آپ سے جو آپ کا پیغام ہے، جو میسج ہے، جو آپ دنیا کو دے رہے ہیں، اس دین کے متعلق کچھ باتیں ہم پوچھا کریں، کچھ جستجو کریں، کوئی ہمارے لیے الگ ٹائم اور وقت نکالیے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے سینے میں جو تڑپ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رب نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے میرے محبوب،
مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے جو ایمان نہیں لاتے، اس تڑپ میں کہ یہ مومن ہو جائیں، یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ جنت کے مسافر بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، مجھے لگتا ہے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ اتنی تڑپ میرے پیغمبر کے سینے میں، اتنی چاہت امام کائنات علیہ السلام کے قلب اطہر میں، محبوب کائنات علیہ السلام اسی تڑپ کی وجہ سے میرے پیغمبر آمادہ نظر آئے کہ چلیں ان کے لیے کوئی الگ ٹائم متعین کرتے ہیں، کوئی وقت نکالتے ہیں کہ اس وقت اور ٹائم میں یہ لوگ بھی اللہ کی توحید کے علم بردار بن جائیں، اللہ کا پیغام اور دین سیکھ سکیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تحریر ہی کرنے والے تھے، میرے پیغمبر معاہدہ طے کرنے والے تھے۔ محبوب کائنات علیہ السلام کے پاس یہ لوگ بیٹھے تھے، اتنے میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ غریب صحابہ کرام، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مسکین صحابہ کرام، کچھ تنگ دست صحابہ کرام، انہوں نے بھی امام کائنات علیہ السلام تک پہنچنے کا رخ کیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال، آپ کے صہیب، خباب بن ارد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات امام کائنات کو ناگوار گزری کہ کاش یہ نہ ہو اور ان مکہ کے سرداروں کو میں الگ ٹائم دے کر ان کی شرط مان کر شاید ان کو توحید کا علم بردار بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ان کے معاملات کے اوپر، بات چیت کے اوپر، شرائط کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دل میں صرف اتنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو۔ میرے پیغمبر نے اٹھایا نہیں، دھدکارا نہیں، امام کائنات نے علیحدہ کیا نہیں، صرف سوچا ہے، پیغمبر نے صرف سوچا ہے۔ اسی سوچ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب علیہ السلام کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں وہ لوگ جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو کبھی اپنے آپ سے دور نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی محفل سے نہ اٹھانا، انہیں اپنی مجلس سے نہ اٹھانا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، جو آپ کے پاس آنے والے بلال، عمار، خباب، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، میرے محبوب یہ جو صحابہ کرام ہیں، یریدون وجہا، یہ تو اللہ کی رضا کے متلاشی لوگ ہیں، اور وہ جن کو آپ کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں، جن کو آپ مومن بنانا چاہتے ہیں، جن کو آپ توحید سکھلانا چاہتے ہیں، میرے پیغمبر آپ کی تڑپ کو سلام، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لگن کو، آپ کی چاہت کو، آپ کی الفت کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو۔ لیکن یاد رکھنا اے میرے محبوب علیہ السلام، اگر اس شرط کے اوپر یہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں
مومن ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں بلال جیسا غریب نظر نہ آئے، آپ کی مجلس میں عمار بن یاسر جیسا تنگ دست نظر نہ آئے، آپ کی مجلس میں خباب بن ارت جیسا مظلوم نظر نہ آئے، آپ کی مجلس میں عبداللہ بن ام مکتوم جیسے نادار نظر نہ آئیں۔ اگر یہ اس شرط کے اوپر آپ کے پاس آ کر تزکیہ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے تزکیے اور توحید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ میرے پیغمبر سنگے ما علیک من حسابہم من شیء، یہ جو آپ کے پاس اس شرط پہ آنا چاہتے ہیں، بالفرض یہ گمراہی کے اوپر ضلالت پر مر بھی گئے تو میرے پیغمبر ان کا حساب انہوں نے دینا ہے، آپ نے نہیں دینا، آپ نے نہیں دینا۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کے حساب و کتاب میں سے میرے پیغمبر ان کے ذمے کچھ ہے۔ اس لیے یہ سنیے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے میرے محبوب، اگر ان سرداروں کی شرائط مان کر آپ نے اپنے بلال کو، عمار کو، خباب کو، اپنے ان صحابہ کرام کو اپنی مجلس سے دور کر دیا، اللہ اکبر، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میرے محبوب آپ ظالم لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا سخت انداز گفتگو اختیار کیا ہے اپنے محبوب سے، جس کو کہیں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لعمرک، اے میرے پیغمبر مجھے تیری زندگی کی قسم۔ وہ محبوب کہ جس کے لباس اور اوڑھنیوں کے تذکرے میرا اللہ کہیں کرے، فرمائے یا ایھا المدثر قم فانذر، جس کی چادر کا ذکر میرا رب کہیں کرے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او لوگو وہ محبوب جس کے ہاتھوں کا تذکرہ میرا رب کرے، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بولنے کا تذکرہ میرا رب کرے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ محبوب جس کی آنکھوں کا ذکر میرا رب قرآن میں کرے، ما زاغ البصر وما طغی، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سینے کا ذکر میرا اللہ قرآن میں کرے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، وہ پیغمبر جس کے ساتھ کا ذکر میرا اللہ قرآن میں کرے، ما ودعک ربک وما قلی، وہ پیغمبر جس کے حوض کا تذکرہ میرا رب قرآن میں کرے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، وہ اللہ کا محبوب، وہ میرے رب کا پیارا جس کے شہر کا تذکرہ میرا اللہ اپنے قرآن میں کرے اور فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کائنات کے لوگوں وہ پیغمبر، وہ پیارا، وہ محبوب کہ جس کی ازواج کے تذکرے قرآن میں، بنات کے تذکرے قرآن میں، اولاد کے تذکرے قرآن میں، اصحاب کے تذکرے قرآن میں، غاروں کے تذکرے قرآن میں، یاروں کے تذکرے قرآن میں، مزاروں کے تذکرے قرآن میں، وہ پیغمبر جس کا چلنا بھی قرآن میں، اٹھنا بھی قرآن میں، بیٹھنے کا تذکرہ قرآن میں، جس کے سونے کا ذکر قرآن میں، جس کے آسمانوں پہ جانے کا ذکر قرآن میں۔ لیکن جب باری دین کے طالب علموں کی آئی، جب نوبت تزکیہ نفس کرنے والوں کی آئی، جب نوبت دین کا علم سیکھنے والوں کی آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انداز اپنے محبوب سے اختیار کیا، فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر دین کا علم حاصل کرنے والوں کو، دین سیکھنے والوں کو میرے پیغمبر آپ نے نکال دیا، آپ نے بھگا دیا، تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دین کا علم، یہ تزکیہ حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام، آپ یہ سمجھتے ہیں، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے
کہ یہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں یہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، یہ سارے مکہ کے چودھری بلال کے جوتوں پر قربان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دولت بلال کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں. بلال کے پاس کیا ہے؟ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بلال کے پاس محمد کی سنت کا علم ہے، بلال کے پاس پیغمبر کی اداؤں کا علم ہے، بلال کے پاس رب کی توحید کا علم ہے، بلال کے پاس دل کی طہارت ہے. اس بلال کا مقابلہ مکہ کا کوئی سردار نہیں کر سکتا. یہ کون بلال ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے بارے میں بڑی معروف بات آپ نے سماعت فرمائی ہوگی. رنگ کالا ہے بلال کا، ہونٹ موٹے ہیں بلال کے، وطن حبشہ ہے بلال کا، اور حیثیت کیا ہے؟ ایک امیہ بن خلف کافر کا غلام ہے میرا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن میرے رب کیا عظمتیں دی تو نے بلال کو. امام کائنات اپنے بلند ترین سفر معراج سے واپس آئے. میرے محبوب نے پوچھا، اے بلال مجھے یہ بتا کہ تیرا کیا عمل ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کیسے؟ فرمایا بلال تیری اتنی عظمت، اتنی بلندی، اتنے چرچے کہ تیرے چرچے میں نے زمین پہ ہی نہیں اللہ کی جنت میں بھی سنے ہیں. کیا؟ فرمایا میرے بلال جب جبریل امین مجھے جنت کی سیر کروا رہے تھے، میں نے جنت کو دیکھا، مجھے جنت میں کسی کے چلنے کی آہٹ آئی، کسی کے قدموں کی آواز آئی کہ جنت میں کوئی چل رہا ہے. میں نے پوچھا، اے جبریل امین سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ بولو، جنت کا دروازہ کون کھولیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے جو پہلے پہنچا ہوا ہے؟ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے آپ نہیں جانا، دروازہ آپ نہیں کھولنا، آپ سے پہلے کوئی جنت میں نہیں گیا. یہ تو آپ کا بلال ہے لیکن جنت میں نہیں مدینے میں چل رہا ہے، چلتا مدینے میں ہے لیکن قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں سنائی دیتی ہے. بلال تم کیا کرتے ہو؟ کون سی ڈگری ہے تمہارے پاس؟ کیا کرتے ہو؟ کون سا عمل ہے تمہارے پاس؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور تو کچھ نہیں کرتا، اتنا ضرور کرتا ہوں کہ جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے ساتھ 2 رکعتیں اللہ کے لیے ضرور پڑھتا ہوں. 2 رکعتیں. اب غور کیجئے، امام کائنات علیہ السلام کی یہ ایک سنت ہے، وضو کے ساتھ 2 رکعتیں. شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ آپ کی تو نہیں، یہ تو بلال کی سنت ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو سن کے خاموش ہو جائیں وہ بھی پیغمبر کی سنت ہے، وہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے. آپ خاموش ہوئے یعنی آپ علیہ السلام نے بلال کے اس عمل کے اوپر مہر لگا دی، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک سنت جس کے اوپر عمل کرنے والا، جس کو یاد کرنے والا، جس کو سیکھنے والا، میرا اللہ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے کہ چلتا زمین پہ ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں سنائی دیتی ہے. اور میرے بھائیوں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غور کریں تو اتنی بلندی نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے نبی کی کوئی سنت سیکھنے کے لیے، کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کو دین کی بات سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی عام مشن پہ جا رہا ہوں
یہ بندہ در حقیقت اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے راستے میں، وہ راستہ جو اسے اللہ تک پہنچانے والا ہے، اللہ سے ملانے والا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو دین کو سیکھنے کا راستہ ہے، جو دین کے علم کا راستہ ہے۔ اور جب یہ زمین پہ چلتا ہے تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا عظیم انسان ہے، اتنا بلند انسان ہے کہ آسمانوں سے رب کے فرشتے آ کر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ رضاً لطالب العلم، طالب علم کی خوشنودی کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کی عظمت کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا دین حاصل کرنے والا جب چل رہا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، ہر چیز، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر اس طالب علم کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، پرندے آسمان کی فضاؤں میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ کتنا عظیم انسان ہے۔ اور یہ علم کون سا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو میرے اور تیرے نبی محمد مصطفیٰ لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ علم ہے، دین کا علم۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دین کا علم حاصل کرنے والوں کو اللہ کا اہل قرار دیا ہے، اہل۔ ایک حدیث مبارکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ ملعون فی من فیہا، فرمایا یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، ملعون فیہا، اور اس میں جو کوئی ہے وہ بھی ملعون ہے، ملعون من فیہا، جو کچھ بھی ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما، لیکن تین قسم کے لوگ ہیں جو اس لعنت سے بچ گئے۔ تین قسم کے لوگ کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1 الا ذکر اللہ و ما والا، اللہ کا ذکر اور جو اس اللہ کے ذکر سے جڑ گیا، اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر سے جڑنے والا بندہ یہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ فرمایا او عالما، دوسرے نمبر پر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا علم رکھنے والا ہے، جس کے پاس دین کا علم ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں، جو عالم حضرات ہیں، شاید آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ نہیں، جس کے پاس پیغمبر کی ایک حدیث ہے وہ بھی عالم ہے۔ یہ کوئی اس میں حد نہیں کہ جس کے پاس فلاں مدرسے کی ڈگری آئے گی دین کا عالم وہی ہوگا، نہیں، جس کے پاس بھی پیغمبر کی سنت کا علم ہے، جس کے پاس پیغمبر کے دین کا علم ہے، جس کے پاس قرآن حدیث کی روشنی تھوڑی یا زیادہ جتنی بھی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ عالمہ، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ عالم ہے۔ او متعلمہ، یا پھر وہ متعلم ہے، علم سیکھنے والا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تین لوگ، اللہ کا ذکر کرنے والا، علم دینے والا، متعلمہ، علم سیکھنے والا، دین کے ساتھ وابستہ یہ وہ افراد ہیں جو دنیا کے اندر خیر پہ ہیں، بھلائی پہ ہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ غور کرنا، اگر ہمارا تعلق ان تینوں سے نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے ہم تعلق نہیں جوڑ سکے، اگر پیغمبر کی سنت سے، پیغمبر کے دین سے ہم اپنے تعلق کو نہیں جوڑ سکے، اگر ہم علم نہیں حاصل کرتے، پیغمبر کی سنت کو سیکھنے کی تڑپ، لگن ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھنا کہ امام کائنات نے فرمایا الدنیا ملعونہ، یہ دنیا ملعون ہے۔ یہ دولت، یہ شہرت، یہ پیسہ، یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ سب کے سب ہمارے لیے وبال بن جائیں گے اگر ہمارے پاس اللہ کا ذکر اور پیغمبر کی سنت، تعلیم اور دین نہ ہوا تو نہ ہوا۔ اب دیکھیں صورتحال یہ ہے
ہماری اس دین سے اتنی دلچسپی ہوتی ہے، اتنی ہمیں اس دین سے لگن ہے کہ آج والد فوت ہو گیا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، قریبی رشتہ دار اس دنیا کو، دار فانی کو چھوڑ کے چلا گیا، لیکن بیٹا پیچھے موجود ہے، دنیا کی ہزاروں ڈگریاں اٹھا کے کھڑا ہے، لیکن یہ نہیں پتا میں نے اپنے رب سے ماں کے لیے بخشش کیسے مانگنی ہے، میں نے اپنے باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کیسے مانگنی ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا تصور تخیل لوگوں نے کیا بنا دیا، اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو باپ بخشا جائے گا، پیسے ہیں تو ماں بخشی جائے گی، کیسے؟ مولوی صاحب کو دیں، اس پہ خرچ کریں، قرآن وہ پڑھے گا، باپ آپ کا بخشا جائے گا۔ مولوی کے قرآن پڑھنے سے مولوی کے باپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے باپ کو فائدہ تب ہوگا جب قرآن آپ کے ہاتھوں میں آئے گا، جب آپ پڑھیں گے، جب آپ پڑھیں گے فائدہ۔ یہ ہمارے مقام حیات کا واقعہ ہے، کچھ سال پہلے کا، کیا کہ ایک شخص آیا، قریبی مسجد میں گیا، اسے کہنے لگا جی ہمیں فوتگی ہو گئی ہے، کچھ قرآن دے دیں، پڑھے پڑھائے قرآن آج کل دستیاب ہے نا، وہ مل جاتے ہیں، دے دیں۔ جی قرآن کریم دے دیے گئے، پیسے لے لیے گئے، کتنے قرآن ہمارے پاس 20 ہیں، اس سے زائد نہیں ہیں۔ اب وہ 20 قرآن لے کے مسجد سے نکل آیا ہے، پیسے دے آیا ہے، ہمارے پاس 20 ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ واقع اور اس میں جو شریک انسان ہے وہ اس وقت بھی حیات ہیں، اور آپ ان سے ڈائریکٹ یہ بات سن بھی سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد جب مجھے پتہ چلا تو میں نے بھی پیسے دے کے بندہ بھیج دیا، بھی جائیں مولوی صاحب سے کچھ قرآن تو لے آئیں۔ وہی مولوی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس ختم ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بندہ گیا، اس نے پیسے دیے، اس کو بھی مل گئے، حالانکہ ختم ہو چکے تھے، لیکن پھر مل گئے۔ اور بھی جتنے پیسے اٹھا کے چلے جائیں گے ان کو ملتے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مولوی صاحب کو یہ گمراہی کرنے کی جرت آپ نے بخشی ہے، آپ نے دی ہے، یہ دینی کرپشن ہے، یہ آپ نے جرت دی ہے۔ اور کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ ہم جہالت کے مینار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے پیغمبر کے دین کو سیکھنے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے پیغمبر کی سنت کو نہیں سیکھا، امام کائنات کی کیا تعلیم ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر حدیث جو میرے لیے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب انسان فوت ہو گیا اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں کہ اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے عمل اور ثواب کا اور درجات کی بلندی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اس کے جانے کے بعد جب تک یہ صدقہ جاریہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا او علم ينتفع به، یہ علم پھیلا کے گیا، دین کا علم پھیلا کے گیا، جب تک اس کے شاگرد اور جب تک اس کا وہ علم لوگوں تک پہنچتا رہے گا اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ اور تیسرا میرے پیغمبر نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے دعا کریں اپنے ماں باپ کے لیے۔ کیا میرے رب کے قرآن نے مجھے اور تجھے دعا نہیں سکھلائی؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعائیں اللہ نے والدین کے لیے ہمیں سکھلائی نہیں ہیں، تو کیوں نہیں کرتے ان کے لیے دعا؟ کیوں نہیں قرآن کریم پڑھتے؟ کیوں نہیں شریعت پہ عمل کرتے؟ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھ کے بخشنا نہیں۔ بخشنے کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بخشنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ قرآن میں نے پڑھ لیا ہے نا، اب یہ جو میں نے پڑھ لیا ہے قرآن، اب یہ منتقل کر دے فلاں کو، اس کو کیا کر دے؟
منتقل کر دیں۔ یہ ہوتا ہے بخشنا۔ اور دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے درخواست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست ہوتی ہے کہ اے الہ العالمین، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ فلاں کو معاف کر دے۔ دونوں میں فرق ہے۔ یہ منت ہے، دعا کیا ہے؟ منت ہے، سماجت ہے، التجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک ہے۔ اور یہ فلاں کو بخش دیں، فلاں کو بخش دیں، فلاں کو دے دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میرا جو پڑا ہوا ہے سارا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، میں دیکھ آیا ہوں، وہ قبول ہو گئے، آگے فلاں کو منتقل کر دیں۔ تو یہ انداز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، بچہ نیک ہے، باپ ماں اس کو نیکی پہ لگا کے گئے، تو چونکہ وہ نیکی کی راہ پہ لگا کے گئے ہیں، جب تک یہ نیکی کرے گا، جو کرے گا ان کو اجر ملتا جائے گا، ثواب ملے گا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جو بندہ کسی کو خیر کے اوپر دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، خیر کا عمل بتاتا ہے، عمل کرنے والے جب تک عمل کرتے رہتے ہیں، عمل کرنے والوں کو اپنا ثواب نہیں ملتا ہے، اور جو انہیں لگا کے گیا، رہنمائی کر کے گیا، بتا کے گیا، اس کو بھی ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے۔ تو چونکہ ماں باپ آپ کو دین کے اس علم پہ لگا کے گئے ہیں، اس رہنمائی پہ لگا کے گئے، اس لیے ان کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، دعائیں کریں ان کے لیے، ہاتھ اٹھائیں اپنے ماں باپ کے لیے، التجائیں کریں پروردگار سے، گڑ گڑائیں اپنے مالک کے سامنے۔ تو حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا او عالما او متعلما، دین کا علم سیکھنے والا، سکھلانے والا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی قابل رشک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ دین کا علم، دین سیکھنے والے، ان سے اللہ کو پتہ ہے کتنا پیار ہے کہ ان کو مالک نے اپنا اہل قرار دیا ہے۔ اہل، اللہ کا اہل، اللہ والے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، فرمایا ان للہ اہلین، اور لوگوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اہل ہیں، اللہ والے بھی ہیں، اہلین، اللہ والے۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ اللہ والے کہہ رہے ہیں، جو اللہ والے ہیں، یہ کون ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن و خاصتی، اللہ والے وہ ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، سکھلانے والے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں جو قرآن والے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا جو نظام ہے، جو نظام قرآن ہے، نظام حدیث ہے، ان قرآن والوں کو وہ دنیا میں بھی بلند کرتے ہیں، آخرت میں بھی بلند کرتا ہے۔ آخری حدیث میں آپ کو سناؤں اور اپنی بات ختم کروں۔ نبی کائنات علیہ السلام کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ تو کیا ہوا؟ نافع بن حارث، یہ مکہ کے گورنر تھے، مکہ کے گورنر نافع بن حارث مکہ سے روانہ ہوئے، کسی کام کے سلسلے میں مکہ سے باہر جانا پڑ گیا، تو انہوں نے اپنی جگہ پر ابن ابزا کو گورنر مقرر کر دیا۔ ابن ابزا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ اے نافع، تو نے مکہ والوں پر کس کو مقرر کی ہے؟ کس کو گورنر بنا کے آئے ہو، مقرر کر کے آئے ہو؟ فرمایا اے فاروق اعظم، میں ابن ابزا کو مقرر کر کے آیا ہوں۔ ابن ابزا کون ہے؟ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ او بولو کون ہے؟ غلاموں میں سے ایک ہے۔ کون؟ بنا کیا ہے مکے کا؟
گورنر، مکے کا گورنر اور ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام، یہ تھا میرٹ، یہ تھا عدل اور یہ تھا انصاف۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے وزیر، ہمارے مشیر، ہمارے گورنر، ہمارے حکام لوگ بنتے تو ہیں لیکن دین کی ڈگری پر نہیں، دنیا کی ڈگری پر، کسی سکول، کالج، یونیورسٹی کی ڈگری پر اللہ کی مرضی وہ بھی جعلی نکل آتی ہے، وہ بھی سچی نہیں ہوتی، وہ بھی جعلی، وہ بھی اصلی نہیں ہوتی، وہ بھی نقلی۔ آپ سمجھتے ہو کہ ملک کو وہ لوگ چلائیں گے جن کے پاس دنیا کا علم ہے، دین والے نہیں، دنیا والے، وہ چلائیں گے۔ آپ نے منتخب کر کے آگے بھیجے لیکن ان کے پاس تو وہ دنیا کا علم بھی جعلی نکلا، دین کا تو پہلے ہی نہیں تھا، دین کا تو آپ نے کس سے ہی ختم کر دیا نا، لیکن دنیا کا علم وہ بھی جعلی نکلا۔ اور میرے بھائیوں، ابن ابزہ کون ہے؟ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر فرماتے ہیں، اے نافع، تو ایک غلام کو مکے کا گورنر بنایا؟ فرمایا عمر ہاں۔ کیوں ایک غلام کو مکے کا گورنر کیوں بنایا؟ تو حضرت نافع بن حارث فرماتے ہیں میں نے اس لیے بنایا، انہو قارئ لکتاب اللہ تعالی عالم بالفرائض وقاضٍ، میں اسے اس لیے مکے کا گورنر بنا کے آیا ہوں کیونکہ وہ اللہ کے قرآن کا علم رکھتا ہے، میں اس لیے اسے مکے کا گورنر بنا کے آیا ہوں۔ ہے تو غلام لیکن پیغمبر کی سنت کا علم رکھتا ہے، میں اسے اس لیے مکے کا گورنر بنا کے آیا ہوں کہ وہ غلام تو ہے لیکن اسے علم وراثت کا پورا علم ہے، میں اسے اس لیے مکے کا گورنر بنا کے آیا ہوں کہ وہ غلام تو ہے لیکن قاضی بھی ہے، جج بھی ہے۔ حضرات گرامی، میں ان تمام گزارشات کی روشنی میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ وہی ہے جو فاروق اعظم نے نافع کی بات سن کے نکالا۔ فرمایا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا اے نافع، جب میں نے سنا کہ تو نے اس کو گورنر بنایا جو غلام ہونے کے باوجود قرآن کا عالم ہے، جو غلام ہونے کے باوجود پیغمبر کی سنت کا عالم ہے، جو غلام ہونے کے باوجود قاضی ہے، جج ہے، فیصل ہے، جو غلام ہونے کے باوجود دین کا عالم ہے، تو مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس حدیث میں امام کائنات نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو بلند کر دیں گے، اور اس قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے، قرآن کو پشت ڈالنے کی وجہ سے کئی قوموں کو میرا اللہ ذلیل کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حاکم قرآن نہیں ہوگا، ان کا حاکم پیغمبر کی حدیث نہیں ہوگی، ان کا جج، ان کا نظام، ان کا آئین، ان کا قانون، ان کا ضابطہ، ان کے ملک کا دستور وہ اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی حدیث نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کر دیں گے، اور اتنا ذلیل کریں گے کہ چند معصوم لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جائیں گے، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے جائیں گے، لیکن ملک پاکستان کے چند گنڈے انہیں برسر روڈ گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، اور پوری قوم بے حس ہو کے بیٹھی ہوگی، بیچاری انگشت بدن دان ہوگی، لیکن ان بدماشوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ملک کے وزیر، ملک کے مشیر، کوئی انہیں دہشت گرد کہے گا اور کوئی یہ کہے گا کہ ایسے قتل اور ایسی وارداتیں تو دیگر ممالک میں بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ملک کے گورنر پنجاب کے یہ بیان دیں گے، لیکن پوری قوم کو سانپ سونگھ جائے گا، کچھ نہیں کر سکے گی۔ ایسے بدماشوں کا کیوں نہیں کر سکے گی؟ کیونکہ تمہارا ضابطہ، تمہارا قانون، تمہارا آئین، تمہارا نظام رب کا قرآن نہیں ہے، تمہارا آئین ایک ظلم ہے۔
عدل کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے. اور جس جج کے پاس پیغمبر کی سنت کا علم ہی نہیں ہے، جس قاضی کے پاس رب کے قرآن کا علم ہی نہیں ہے، جس فیصلہ کرنے والے کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہی نہیں ہے، جس حاکم کو پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے قرآن کیا مطالبہ کرتے، حدیث کیا مطالبہ کرتی ہے، اس کو کیا پتہ فیصلہ کرنے کا؟ کیا پتہ اس کو؟ جس کے پاس پیغمبر کی سنت کا علم ہوگا، سنت اسے بتلائے گی. میرے محبوب کی ایک حدیث دل تھام کے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، جب تم نے جانور کو ذبح کرنا ہو، حلال جانور کو، چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو، چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو. اور آپ نے فرمایا اگر تم نے حلال جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو اس کے بچوں کی آنکھوں سے اسے اوجھل کرو. بکری ذبح کرنی ہے، حلال جانور ذبح کرنا ہے تو اس کے بچوں کے سامنے ذبح نہیں کرنا. یہ تو میرے محبوب کا قانون ہے. یہ کسی اور کا قانون ہوگا جو تمہیں سکھلاتا ہے کہ بیٹیوں کو سائیڈ پہ کھڑی کر کے ماں باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دو. یہ نظام کہیں اور کا ہوگا. برائے مہربانی میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، محمد کے غلاموں کے ملک میں یہ نظام محمد کا نظام نہیں ہے، مصطفیٰ کا نظام نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہوگا. یہ جس کا ہے اسے دیجئے. ہمیں مصطفیٰ کا قانون چاہیے، پیغمبر کا نظام چاہیے. آپ کو بھی چاہیے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ امام کائنات کا جو عدل و انصاف پہ مبنی نظام ہے، جس کو فاروق اعظم نے لاگو کیا، وہ نافذ کیا جائے. اور آئندہ سے ایسی غنڈہ گردی پر ملک پاکستان میں بھرپور پابندی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکام کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.